ہمیں یاد ہے امریکہ میں ایک دفعہ بڑا اچھا ملاقات کا سلسلہ رہا تھا جنید جمشید صاحب سے، بلکہ کئی جگہ وہ خود ہمیں لے بھی گئے تھے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ سرکار، ہمارے جتنے پروگرام ٹی وی پہ ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ واقعاً اچھی طریقے سے ہوتے تھے، اور جتنے بھی ٹی وی پروگرام ہوئے گو کہ وہاں پر ایک شیعہ ہوسٹ بھی ہوتے تھے، لیکن ہمیں ہمیشہ انہوں نے بلایا، جنید جمشید نے۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ سرکار آپ کا مثلا زوجہ رسول کے بارے میں، اب لوگوں کو ام المومنین کہہ دیا جاتا ہے، ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ ام المومنین کے صرف ایک معنی ہے کہ رسول اللہ کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ طلحہ نے شور مچایا ہوا تھا کہ جب رسول مریں گے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا، ماحول خراب کیا ہوا تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جی یہ سب مائیں ہیں، مائیں کیوں ہیں؟ نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی وہ احترام جو ماں والا تصور کیا جاتا ہے، یہ تو علماء اہل سنت نے بھی نہیں مانا جو اب ہمارے مان رہے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف اس سے کوئی احترام نہیں ہے، صرف نکاح ہے، نکاح حرام ہے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دوں گا، وَإِلَّا میں نہیں پسند کرتا کہ جب آپ کے ساتھ بیٹھوں تو آپ کو کوئی ایسی بات کروں کہ جو آپ کے لیے وہ ناگواری کا سبب ہو اور دوری کا سبب ہو، لیکن جب پوچھا ہے تو ظاہر بتانا چاہیے۔ میں نے کہا یہ وہ خاتون ہے کہ کتنی جگہ انہوں نے احکام خدا کو بدلا، رسول اللہ کی توہین کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، یہ ساری داستان جناب عائشہ کی ہے۔ اللہ رسول پر بہتان باندھا، اب اس کے لیے کیا قرآن میں آیا ہے واضح جان لینا چاہیے۔ جو اللہ رسول پر بہتان باندھے وہ کیا ہے اسلامی اعتبار سے، یہ بھی کلیئر ہے۔ وہ ام المؤمنین تھیں، نہ نکاح نہیں ہو سکتا، بس اس حد تک۔ یہ جو داستان ہے شیعوں کو قرآن بکری کھا گئی، ایسی کوئی ہمارے داستان نہیں ہے، یہ داستان خود ان محترمہ کی بنائی بھی ہے، کیونکہ عالم اسلام میں انہوں نے ایک بدعت شروع کی تھی۔ اس کے اوپر ہمارا تفصیل سے بھی انشاءاللہ لیکچر بھی آ جائے گا، پہلے ہم تھوڑا تھوڑا ڈسکس کر چکے ہیں۔ وہ بدعت کیا شروع کی تھی ان محترمہ نے، اتنا بتانا بھی مناسب نہیں لگتا، لیکن عالم اسلام میں ہلا دیا تھا انہوں نے۔ آج اگر آپ وہ ورڈ لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انگلش اردو میں آپ اور ہم شاید اتنا اویئرنیس نہیں رکھتے، اور عرب، کیونکہ عرب بہت سارے ایسے ہیں جو پکے عیسائی ہیں، بہت پرانے ہیں، شام کے، لبنان کے، اس طرف کے جو عرب ہیں، یہ لوگ سب سے قدیم نسل ہیں۔ تو باقاعدہ انہوں نے تو فوٹویں تک بنائی ہوئی ہیں گوگل میں، اگر آپ جائیں تو لکھیں آپ رضاء الکبیر، رضا یعنی بچوں کو دودھ پلانا، کبیر یعنی بڑی عمر کے افراد کو۔ ان محترمہ نے ایک بدعت شروع کی تھی، ایسی بدعت کہ عالم اسلام آج تک ہلا ہوا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ وہ بدعت کیا تھی کہ یہ کہتی تھیں کہ جس کو یہ پسند کرتی تھی، پسند سے کیا مراد، یہ چاہتی تھی کہ مثلا فلان آدمی میرے سامنے آ کے بیٹھے اور میں بغیر پردے کے بیٹھوں، میں بغیر پردے کے بیٹھوں، تو کیا کہتی تھیں، جاؤ میری بہنوں اور بھانجیوں اور بھتیجیوں کا 5 دفعہ دودھ پی کے آؤ۔ جب لوگوں نے سوال کیا، خصوصاً حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا نے، یہ یاد رکھیں کہ حضرت ختیجہ کے بعد اگر کوئی خالص تھیں ایمان میں تو حضرت ام سلمہ تھیں، باقی ازواج بھی یا خاموش تھیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے اہل بیت کا ظلم دیکھ رہی تھیں، اور کچھ جو ہیں وہ دشمنان اہل بیت کے ساتھ بھی تھیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جیسے کہ جناب ام حبیبہ معاویہ کی بہن تھی، کوئی ساتھ نہیں دیا انہوں نے، مولا علی کو کوئی ساتھ نہیں دیا، اور دوسری جانب خود جناب عائشہ کے خلاف تھی، یہ بھی ذہن میں رہے۔ تو ان محترمہ نے فتویٰ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے، اور وہ کہتی تھیں کہ کچھ افراد کے بارے میں کہ مثال کے طور پر میں چاہتی ہوں تم آ کے بیٹھو میرے سامنے، اور مجھے پردہ وردہ نہ کرنا ہو، میں کھل کے بیٹھوں گی، آرام سے بال بال کھلے ہوں، تو تمہیں کب بیٹھوں گی تمہارے سامنے؟ جب تم میرے محرم بن جاؤ گے۔ محرم کیسے بنو گے؟ میری بہنوں کا یا بھانجیوں کا، بھتیجیوں کا 5 دفعہ دودھ پی کے آؤ۔ اور وہ چیزیں ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اس دودھ میں شرط ہے کہ علی الاسلام والسلام، پیالے ویالے میں نہیں، 5 دفعہ دودھ پی کے آؤ۔ اب اس پر سب نے شور مچایا کہ یہ کیا قیامت ہے، یہ کیا دین کو بدلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو قرآن میں ہے، قرآن میں تھا، حکم قرآن ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہاں ہے قرآن میں، کس قرآن میں ہے؟ اب یہ موضوع بخاری میں بھی ہے، سنن ابن داؤد میں بھی ہے۔ بخاری میں اجمالی طور پہ ہے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھتے تھے، سنن ابن داؤد میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن میرے بستر کے نیچے تھا، ایک بکری داخل ہوئی اور قرآن کے کچھ اوراق کھا گئی، اسی میں یہ والی آیت تھی رضاء الکبیر کی، اسی میں آیت تھی رجم کی، یعنی اسٹون ٹو ڈیتھ، پتھر مار کے مارنے کی۔ یعنی تحریف کے اصل قائل یہ لوگ ہیں
یہ بکری والی داستان ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سالوں میں، ان صدیوں میں ہمارے لاکھوں شیعہ قتل ہو گئے اس بکری کی وجہ سے۔ یہ بکری ہماری نہیں تھی، یہ تو جناب عائشہ کی بکری تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں تعصب کی بات ہو رہی ہے، بابا تعصب کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ہم کو ذبح کر رہے ہیں اس بکری کی نے قرآن کھا لیا۔ کیا ہم نہ بتائیں کہ بکری ہماری نہیں تھی؟ کیا ہم اپنے یہ کہیں کہ نہیں اتحاد رہے لیکن ہم قتل ہوتے رہیں؟ ہم اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کروائیں، وہ ہمیں قتل کرتے رہیں گے؟ یہ بہتر ہے کہ بتائیں کہ بابا یہ ایسی کوئی ہمارے یہاں چیز نہیں ہے بکری کی، یہ تو آپ کے سنن داؤد میں ہے، سنن ماجہ میں ہے، یہ بخاری مسلم میں ہے۔ یہ بکری کا داستان ہماری نہیں ہے، جناب عائشہ کی ہے۔ اپنا گناہ چھپانے کے لیے، اپنا بہتان چھپانے کے لیے، اپنا جو خدا پر انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو آیت تھی قرآن میں۔ کہاں گئی یہ آیت؟ بکری کھا گئی۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں، اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو ہم مارے جائیں گے۔ آج کسی کی جرت ہو رہی ہے کہنے کی کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، کیونکہ ہم نے سامنے دکھا دیا سب نے۔ سب سے پہلا لیکچر جو حوالوں کے ساتھ ہم نے بنایا تھا اتفاق سے آج سے 5 سال پہلے، وہ یہی بنایا تھا، بلکہ 7 سال پہلے سب سے پہلا لیکچر، کیونکہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہر جگہ اسی شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی۔ تیونس، الجزائر، مراکش، انڈیا، پاکستان، ہر جگہ چوتھی پانچویں کے بچے سے لے کر، آپ کو تعجب ہوگا کہ جب ہم نہیں جانتے تھے کہ شیعوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، ہمارے چوتھی پانچویں کلاس کے جو ہمارے بعض دوست تھے، اب تک مجھے یاد ہے کہ جب مجھے بھی نماز نہیں آتی تھی تو وہ کہتا تھا تم لوگ نماز میں مکھیاں اڑاتے ہو۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا مکھیاں اڑاتے ہیں کیا مراد ہے، یعنی یہ ان کی تربیت تھی۔ اور یہ کہ جی شیعوں قرآن بکری کھا گئی، امام حسین کو شیعوں نے مار دیا، یہ تو ان کی تربیت ہے شیعوں کے خلاف بغض والی۔ اب اس کا آپ جواب نہ دیں، کیوں؟ کہ جی اختلاف ہو جائے۔ بابا اس سے اختلاف نہیں ہوگا، اس سے اختلاف ختم ہوگا۔ آج عام طور پہ کوئی نہیں کہتا شیعوں قرآن بکری کھا گئی، کم ہو گیا ہے۔ کیوں کم ہو گیا ہے؟ کیونکہ دکھا دیا ہے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، تمہارے یہاں ہے۔ بکری ہماری نہیں تھی، تمہاری ماں کی بکری تھی، تمہاری ماں دی بکری سی۔ ابھی کو برائی ہے، توہین ہے؟ نہ، کوئی توہین نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، ان کو بیان نہیں کریں گے مارے جائیں گے۔ شیعوں کا قرآن 40 پارے کا تھا، اب نہیں بیان کریں گے مارے جائیں گے۔ اب یہ کتنی عقل کی کمی کی بات ہے کہ اپنے دفاع والی چیز کو ہمارے لوگ برا سمجھ رہے ہیں، ہمارے لوگ برا سمجھ رہے ہیں کہ آپ بیان نہ کریں، اس میں توہین ہو رہی ہے۔ بابا کوئی توہین نہیں ہے اس میں، یہ صحیح روایات ہیں، سنن ماجہ میں، سنن داؤد میں، پھر مسلم میں بھی آدھی، اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہے۔ نہیں بیان کریں گے آپ مارے جائیں گے۔ یہ جو ہم نے عرض کیا تھا کہ امہات المؤمنین میں جو سب سے خالص تھیں، گو کہ وہ ام المؤمنین اسی معنی میں ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ واقعاً ماں تھیں، وہ حضرت ام سلمہ تھیں۔ حضرت خدیجہ کے بعد اگر خالص ترین کوئی خاتون تھیں حضرت ام سلمہ تھیں۔ جناب ام حبیبہ بھی زوجہ رسول تھیں، لیکن ان کے اوپر بڑا غلبہ تھا معاویہ کی محبت کا، کیونکہ معاویہ کی بہن تھی۔ حد یہ ہے کہ جب محمد ابن ابو بکر، اس پر پورا ایک ہمارا لیکچر بھی حوالوں کے ساتھ کوئی دیکھنا چاہے ڈھونڈے، جب محمد ابن ابو بکر کو معاویہ کے حکم سے، معاویہ کے گورنر نے جو مصر میں تھا اس کا نام تھا معاویہ بن خدیج، اور عمرو عاص، دیکھیں صحابی کے حکم سے 2 صحابیوں نے صحابی رسول کے بیٹے کو مار دیا، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ۔ کس کی محبت میں مارا؟ علی ابن ابی طالب کی محبت میں، وہ بھی رضی اللہ۔ مارنے کے بعد گدھے کی مردہ گدھے میں ڈلوا کے جلوا دیا، یعنی ماں ان کو مردہ گدھا ملا، اس کو اندر سے خالی کر کے محمد ابن ابو بکر کو ڈالا، اور ابھی مکمل طریقے سے دم بھی نہیں نکلا تھا تو اس کو جلا دیا۔ اب مصر سے محمد ابن ابو بکر کا خون آلود کرتا آتا ہے مدینے میں۔ لوگ کہتے ہیں نا جی تاریخ اسلام خون خرابے کی ہوئی، غلط نہیں کہتے۔ مصر سے یہ خون آلود کرتا معاویہ بن خدیج نے اور عمرو عاص نے بھیجا۔ اس کرتے کے پہنچنے کے بعد بنو امیہ نے جشن منایا، اور اس جشن میں جو سب سے آگے خاتون تھی وہ ام حبیبہ تھی۔ ام حبیبہ نے اپنے بھائی کے اس کارنامے کو کنڈیم نہیں کیا، اس پہ جشن منایا۔ اب یہ بھائی کس کے تھے؟ محمد ابن ابو بکر۔ بالآخر بھائی تھے کس کے تھے؟ جناب عائشہ کے۔ اب کیونکہ گدھے کی کھال میں جلوا دیا معاویہ کے حکم سے دوسرے معاویہ نے، کون سا معاویہ تھا مصر کا گورنر یاد رکھیں، کیونکہ بعض دفعہ جب کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے کروا دیا تو کلیئر نہیں ہوتا۔ ہاں، اس معاویہ کا حکم تھا شام سے، مصر کے گورنر معاویہ کو، جس کا نام تھا معاویہ بن خدیج، اور ساتھ میں تھا پرانا گورنر عمرو بن عاص۔ جلوا دیا، کس کو جلوا دیا؟ محمد ابن بکر کو۔ کس میں جلوا دیا؟ گدھے کے اندر ڈلوا کے۔ ام حبیبہ نے کیا کام کیا؟ جشن منایا۔ جشن منانے کے بعد حضرت عائشہ کو گفٹ بھیجا۔ جانتے ہیں کیا گفٹ بھیجا؟ ایک بکرا روسٹ کروایا،
بکرا روسٹ کروا کے جناب عائشہ کو بھیجا اور اس کے بعد یہ پیغام دیا ہاکذا شویہ اخوکی بمصر، اس طریقے سے تمہارے بھائی کو مصر میں بھونا گیا تھا. یعنی ایک ام المؤمنین اپنے بھائی کے جرم میں خوشی منا رہی ہے اور گفٹ کے طور پر بھنا ہوا بکرا بھیج رہی ہیں دوسری ام المؤمنین کو. یعنی آج بھی یہ کوئی عورت کام نہیں کر سکتی کہ کسی کے بیٹے یا بھائی کے قتل پر اس طرح سے بھیجے بکرا بھنا ہوا. یعنی ان کو علم تھا کہ محمد ابن ابوبکر کے ساتھ کیا ہوا ہے. بکرا بھنا ہوا بھیجا ہاکذا شویہ اخوکی بمصر، تمہارے بھائی کو ایسے بھونا گیا تھا مصر میں. جناب سیدہ کا یہ جو خطبہ تھا اور معاملہ فدق تھا اور خود ان کی ذات مقدس ہے، جو ان کی ناراضگی ہے، یہ نماز میں نہ آنے دینے کا حکم ہے. ان ساری چیزوں سے حق اور باطل پہچانا جاتا ہے.